بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت کے صفوں میں رافضیت کی بنیادیں جب رکھی جا رہی تھیں تو اس وقت جو اہل سنت کے مشاہیر تھے انہوں نے تو بر وقت اس فتنے کا ادراک کیا اور بھرپور تعاقب کیا، باقاعدہ تحریری طور پر مناظروں میں اور دارالافتاء والوں نے سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا کر اس رافضیت کا قلع کما کر دیا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کی ایسی دبیز تہوں میں ہمارے اسلاف کا وہ کام، وہ کردار کہ جو انہوں نے رافضیت کے خلاف کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ آج اسی تاریخ کو ایک دفعہ ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے یہ اہم ترین بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ اصل حقیقت کا ادراک ہو سکے کہ اہل سنت میں رافضیت آئی کہاں سے۔ آج سے 50 سال پہلے جب پہلی دفعہ محمود شاہ ہزاروی نے ایک انتہائی خطرناک اشتہار شائع کیا اور اپنے اندر چھپا ہوا رفض جو ہے اس کو عیاں کیا، کافی لوگوں نے اس اشتہار کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا داستان ہے، اس اشتہار کے بارے میں آپ حنیف قریشی سے بار بار سوال کرتے ہیں، یہ ہے کیا؟ تو آج ایک طرف تو حنیف قریشی اور اس کے سارے طبقے کے سامنے بھی یہ سارا ریکارڈ رکھوں گا تاکہ اس میں جو اہل سنت کا بیانیہ رہا اس پر آتے ہیں یا پھر جو رافضیت کا بیانیہ رہا اس پر باقی رہتے ہیں۔ حنیف قریشی کو ایک دفعہ فیصلہ کرنا ہوگا، تبھی اس کا مناظرہ امام جلالی زیدہ شرفو کے ساتھ اپنی شرائط کے ساتھ ہو سکے گا۔ پہلے یہ اپنے سنی ہونے کی سند تو پیش کرے، سنی عقیدہ تو واضح کرے۔ تو یہ اشتہار محمود شاہ ہزاروی نے شائع کیا، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں معاذ اللہ وہ ساری گالیاں اس نے دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آج کا بدتمیز طبقہ دے رہا ہے، اور اگر کھلے لفظوں میں کہوں تو مرزا منگول جہلم کا یہ بھی بہت بدتمیز ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اس کی بدتمیزیوں کے پیچھے بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اصل سوالات اسی نے اٹھائے تھے، محمود شاہ ہزاروی نے، جو چلتے چلتے اس تک پہنچی اور اس کی فکر بھی اس انداز کی بن گئی۔ لیکن مرزا منگول بھی نومینیٹ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہنے سے ڈرتا ہے، لیکن یہ صاحب اشتہار محمود شاہ ہزاروی اور اس کا بیٹا یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گروہ کو نامزد کر کے پھر معادلہ جہنمی قرار دے کر اس پر مناظرے کرتے رہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اس طبقے کا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا حنیف قریشی تمہارے اور مرزا منگول میں فرق کیا ہے، پہلے یہ تو بیان کرو۔ اس بات پر تو تم مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ کی توہین ہوئی ہے، لیکن کروڑوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہوں تو ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت خواجہ صاحب کی تعظیم سے کہیں بڑھ کر تو صحابی کی تعظیم ہے۔ تمہارا طبقہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مرزا منگول سے بھی بڑا گستاخ ہے۔ مرزا منگول تو جنرل کہہ دیتا ہے، لیکن تمہارے اس طبقے نے اشتہار شائع کر کے پھر اس پر مناظرے کر کے نومینیٹ کر کے صحابہ کرام کو جہنمی ثابت کیا۔ معاذ اللہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہ اشتہار جب شائع ہوا، اس کے بعد پھر حضرت کیلے والا شریف کے جو سادات تھے، یہ ہیں سادات کی خدمات جو اصلی حسبی نسبی سادات تھے، انہوں نے بر وقت اس کا نوٹس لیا اور مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ذمہ داری لگائی۔ انہوں نے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ لکھا اور اس میں جلد ثانی میں اسی اشتہار کو نقل کیا۔ تو انہوں نے اس اشتہار کو نقل کر کے جو 24 اعتراضات اس محمود شاہ ہزاروی نے قائم کیے تھے،
500 صفحات کی کتاب میں ان سارے اعتراضات کا جواب دیا. یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس کتاب کے آخر میں پھر تمام علماء اہل سنت کے فتاوی جات نقل کیے. اسی طرح اسی زمانے میں قاضی غلام محمود ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ کتاب فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی. اور یہ دونوں کتابیں انٹرنیٹ پر PDF کی صورت میں دستیاب ہیں, دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے آخر میں محمود شاہ ہزاروی کے خلاف حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ, حضرت غزالی زمان مولانا احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, حضرت مولانا محب النبی صاحب, مفتی محمد حسین نعیمی صاحب, اور آستانہ عالیہ علی پور سیداں کے سید اختر حسین شاہ صاحب, یعنی بڑے بڑے مشاہیر ہیں کہ ان سب کے فتاوی جات نقل ہیں. سب نے اپنے فتووں میں باقاعدہ لکھا کہ یہ محمود شاہ ہزاروی پکا رافضی ہے, یہ تو ایجنٹ بن کر سنیت میں داخل ہوا, اس کا تو نظریہ عقیدہ, اس کی سوچ, اس کی فکر سب رافضیوں والی ہے. یہ ہمارے اسلاف کی میراث تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا, اور بھول ہی گئے کہ ہمارے اسلاف اس فتنے کے خلاف کتنا بھرپور کارنامہ سر انجام دے کر گئے ہیں. تو یہ فتاوی جات جو ان کتابوں میں نقل ہوئے, ان سب کی جو تحریری کاپیاں ہیں وہ بھی آج ہمارے پاس محفوظ ہیں. اللہ کے فضل و توفیق سے ہم نے وہ سارا ریکارڈ تلاش کر لیا. انشاءاللہ وہ ساری ایک فائل تیار ہوگی جس میں تمام علماء اہل سنت جو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف, جن پر آج تک ہم سب فخر کرتے آئے, ان سب نے ان کے خلاف بھرپور فتوے دے کر ان کی رافضیت کے پردے چاک کیے. وہ ساری تحریری فائل ہم تیار کریں گے انشاءاللہ, پھر وہ بھی تمام احباب تک پہنچ جائے گی. تو ان دو کتابوں میں باقاعدہ اس کی رافضیت کا ذکر اور پھر اس پر علماء اہل سنت نے جو فتوے صادر کی وہ سب کچھ منقول ہیں. اب مولانا محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جس وقت اس کے تمام اعتراضات کا جواب دیا تو ایک کتاب پھر ان کی طرف سے آئی, قسطاس مستقیم. اگرچہ یہ کتابیں چھپا بیٹھے ہیں لیکن اپنے بندوں کو مطمئن کرنے کے لیے نام لیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ جواب لکھا اور دعویٰ کیا کہ ہم نے مولانا محمد علی نقشبندی صاحب کے تمام اعتراضات کے جوابات دے دیے. پھر اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے یہ رسالہ لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر. بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کے ادراک نہیں کہ یہ رسالہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محمود شاہ ہزاروی کے ہی خلاف لکھا تھا. اس کے شروع میں باقاعدہ آپ نے لکھا, یہ صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں, فی زمانہ بہت سے سنی کہلانے والے بزرگ بغض معاویہ کی بیماری میں گرفتار ہیں. آل دل حضرات اس حالت پر خون کے آنسو روتے ہیں. یہ شروع میں باقاعدہ لکھا کہ سنیت میں جو چھپا ہوا رفض ہے اس پر ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. آگے لکھتے ہیں, خیال رہے اس رسالہ میں ان سنی حضرات سے خطاب ہے جو کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بددل ہیں, ان کی عظمت کے انکاری ہیں. تو یہ باقاعدہ مفتی صاحب نے بھی اپنے رسالے کا تعارف کروایا کہ جو سنی نما رافضی ہیں, یعنی نما سنی, یہ نہیں کہ سنی رہے, بغض صحابہ والے سنی نہیں رہتا, لیکن جن کا چلنا پھرنا اور طور اتوار سنیوں والا ہے, جو رسومات اہل سنت پر ہیں, وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں. تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا. قبلہ مفتی صاحب نے یہ رسالہ لکھا. اس کے بعد پھر ان کی طرف سے بھی ایک جواب آیا, اس رسالے کا رد, اس کا ذکر بھی مزمل شاہ نے کیا. اس رسالے کے بعد جب یہ بات آگے بڑھی تو سابقہ عرفان شاہ جو کسی زمانے میں واقعہ چیر ہوا کرتا تھا, اب تو جو اقبال نے کہا بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رم آہو, باقی نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ. اب تو شیر کی شیری کا فسانہ ہی باقی نہ رہا. تو سابقہ عرفان شاہ
99 میں جب برطانیہ میں گیا تو UK میں اس کا مناظرہ طے پا گیا محی الدین محبوب سے. اس وقت جب مناظرہ طے ہو رہا تھا، جب محی الدین محبوب سے دعویٰ پوچھا گیا کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، یہ اس کی زبان سے خود سن سکتے ہیں. آپ بھی اس مسئلے پر ایک تحقیق تھی اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس ابتداء پڑھا. اپنے قبلہ والد صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ جیسے سوال ہیں وہ پیش کیتے ہیں جی کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیتا اور انہوں دی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیتا وہ باغی اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتاب کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرے یا اس کا رجوع نسائل سے نقیہ دنال ثابت نہ ہو. لہٰذا جناب امیر معاویہ کا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرن دا ثابت نہیں، اس تو انہیں توبہ لی اور انہوں دی بغاوت تے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار کو، صحیح مسلم تو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار. اس حدیث کو پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے. تو یہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے باپ کی تحقیق یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا سارا گروہ معاذ اللہ جہنمی ہے. کس قدر بدتمیزی کی گئی. اب یہ جو مرضی صفائیاں پیش کرتا پھر محی الدین محبوب، اس کا والد محمود شاہ ہزاروی وہ 92 میں فوت ہو چکا، مناظرہ 99 میں ہوا. 99 میں وہ اپنی کوئی تحقیق لے کر نہیں آیا، وہ اپنے باپ کی تحقیق ہی لے کر آیا تھا کہ میرا باپ یہ نظریہ دے کر گیا ہے. خیر اس کو بدترین شکست ہوئی. اس کے بعد پھر عرفان شاہ، اس کو بھی کہا گیا کہ اس محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے کو تو شکست دے دی لیکن یہ کتاب ان کی طرف سے قرض ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ کے رد میں محمود شاہ ہزاروی کی طرف سے آئی تھی. محدث ہزاروی نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا رد لکھا تھا. اس کو کہا گیا کہ عرفان شاہ تو بھی یہ کتاب لکھ، اس محمود شاہ ہزاروی کا جواب لکھ. تو اس پر عرفان شاہ نے کتاب لکھی. یہ عرفان شاہ کی ساری زندگی کی اکلوتی کتاب ہے. وہ بھی کیسے لکھی، وہ یہ کہانی پھر صحیح. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی نظر میں، یعنی کتابوں کا تسلسل اسی طرح ہے. مفتی صاحب نے لکھی امیر معاویہ پر ایک نظر، محمود شاہ ہزاروی کی طرف سے آئی امیر معاویہ پر دوہری نظر، اور عرفان شاہ نے لکھی پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی نظر میں. یعنی ناموں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسا تسلسل جاری تھا. تو یہ ہماری تحریک یعنی اہل سنت کی تحریک تھی جس میں کبھی عرفان شاہ بھی شامل ہوا کرتا تھا، بلکہ لیڈ کیا کرتا تھا اور فتنہ حویلیاں کا رد کیا کرتا تھا جس وقت تک ایمان کا سودا نہیں ہوا تھا. اب یہ ساری تاریخ یہ نہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں. عرفان شاہ نے جب کتاب لکھی اس پر پھر اس مسمل شاہ کا بیان آیا. اس کا بیان بھی ایک دفعہ سن لیں. ایک کتاب مفتی احمد یار صاحب نے لکھی تھی، اس کا ٹائٹل تھا میر معاویہ پر ایک نظر. اس پر محدث ہزاروی نے لکھا تھا امیر معاویہ پر دوہری نظر. یہ زمانہ گزر گیا. بچپن میں ہم نے یہ پڑھی تھی دونوں کتابیں. اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ بات کوئی کرے. محدث ہزاروی کے اس جواب پر اس کے بعد کسی کی کتاب میدان میں نہیں آئی. اب پھر ایک کتاب آئی امیر معاویہ پر ایک نظر نہیں، اہل امیر معاویہ اہل نظر کی نظر میں. اس پر بھی کتاب آئی کہ امیر معاویہ عرفان شاہ اہل حق کی نظر میں. یہ کتاب بھی مارکیٹ میں آئی. عرفان شاہ سے میں نے پوچھا یار یہ تو کتاب لکھنی تھی، تو اپنے بابے کی شان میں لکھتا، یہ تو کن کیا کیا ہے؟ ہم پتا ہیں سورہ اثر کے، اس میں آگے پیچھے نہیں جائیں گے. ہم
तूने अगर लिखनी थी अपनी माँ की शान लिख तू, बाप की शान लिख तू। कहने लगा जिस पीर पे मैं रहना ना इन्हें मेरा नक बंद किया। जे तू किताब ना लिख के लियावे तो तू बरतानिया नहीं आ सकता। ते बाबू तुम पता है ना तो बड़ी मुश्किल का वीजा लवाया है। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। तो ये मुजम्मल शाह खुले दिल से ऐलान कर रहा है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहिब रहमा का रद्द आ चुका था मुहद्दिस ज़हाबी की तरफ से, और फिर इरफान शाह ने लिखी, और लिखी भी किस मकसद के लिए कि बरतानिया का वीजा मिल जाए। इसीलिए इसकी खैर बरकत नहीं हासिल हो सकी। इरफान शाह ने काम तो किया लेकिन नीयत ही फासिद थी। काश कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए लिखता तो नक्शा कुछ और होता। तो इरफान शाह अपनी साबिका तकरीरों में खुद इस बात का रद्द करता रहा, इसी महमूद शाह हजारवी का जिस इश्तिहार से बात चली थी, उस इश्तिहार के आखिर में नारा तहकीक पर भी बड़ा सख्त कलाम मौजूद था और बड़ा इनकार किया गया था। तो इरफान शाह 2002 में जब ये गमगोल शरीफ की मस्जिद में तकरीर कर रहा था तो इसी महमूद शाह हजारवी को वो कितनी गालियां देता था वो भी आप सुन सकते हैं। जो कहे नारा तहकीक की कोई तहकीक नहीं है, सबूत नहीं, वो नुत्फे हराम है, उसके नुत्फे भी कोई तहकीक नहीं है। असली और बड़ा और नस्ली हरामी है, उसके नुत्फे की कोई तहकीक नहीं है। वो धूप छांव की पैदावार है जिसको नारे तहकीक की तहकीक नजर नहीं आती। तो ये साबिका इरफान शाह का दौर था कि जब वो जी भरकर गालियां देता था। ये उस वक्त की बात है जब तक ईमान का सौदा नहीं हुआ था। ये बार बार मैं इजहार कर रहा हूं कि ईमान के सौदे से पहले इस फितना के खिलाफ इरफान शाह भी डटा हुआ था, लेकिन जिस वक्त ईमान का सौदा हो गया तारीख ने यह धारा भी बदला कि वही इरफान शाह जो महमूद शाह हजारवी को इतनी इतनी गालियां देता था, उसको जहन्नमी साबित करता था, उसी के दरबार पर जाकर इरफान शाह ने खिलाफत ली और उसी के मिशन को लेकर निकल पड़ा। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। किस बुनियाद पर सौदा हुआ, ईमान नजरिया किस सौदे पर बेचा गया, ये इरफान शाह ये अच्छी तरह बता सकता है। तो ये सारा रिकॉर्ड पेश करने का मकसद ये कि ये फितना हवेलियां महमूद शाह हजारवी ने जो अहले सुन्नत में आग लगाई वो तो दुनिया से चला गया। आज उसकी मुजस्सम सूरत कौन सी है? ये इसकी सीरत पर 2 किताबें मौजूद हैं, तज़किरा हकीम मिल्लत, ये भी नेट से डाउनलोड करके देखी जा सकती है, और दूसरी सीरत मुहद्दिस हजारवी। इन दोनों किताबों में इसके खुलफा की फहरिस्त में इन बंदों का नाम मौजूद है। अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी, रियाज शाह जो आज फितने का सरगना बना हुआ है। तज़किरा हकीम मिल्लत में सरे फहरिस्त इन खुलफा को रखा गया कि ये हैं पहले नंबर के खुलफा जो इसके शर को आगे लेकर चलेंगे। तो ये जनाब आज की हमारी जंग नहीं है, ये तो हमारे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमा ने शुरू की थी, हमारे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने शुरू की थी, हमारे गजाली ज़मा ने शुरू की थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम उन्हीं असलाफ की तालीमात को आगे लेकर चलते हैं। हमें किसी असलाफ के कारनामे से आज तकलीफ नहीं होगी। आज हम ये नहीं कहेंगे कि पहले हम चोगली वोगली करते थे आज बदल जाएं। हमारे असलाफ ने जो सरमाया दिया इंशाअल्लाह उसी सरमाया को लेकर चलेंगे और अहले सुन्नत को बताएंगे कि इनके अंदर कितना रिफ्स छुपा हुआ है। आज जो ये कहते हैं कि आला हजरत से तकलीफ होती है, आज आला हजरत के तर्जमे में इनको गुस्ताखियां नजर आती हैं। आज चमन जमान को हायर करके आला हजरत रहमा को सैकड़ों गालियां दिलवाई जा रही हैं। इस सब के पीछे राज यही है कि ये अपना मुजद्दिद मुहद्दिस हजारवी को मनवाना चाहते हैं या अपनी निजी महफिलों में उसी तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन माहौल इनको साजगार न मिल सका। इन्होंने देखा कि फिक्र रजा इस कदर आम हो चुकी है, आला हजरत और मुजद्दिद फिसानी रहमा को सुन्नियत में मकबूलियत इतनी है कि उनके नजरिए के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल काम है। तो इन जालिमों ने मुनाफिकत करके
جو ہمیشہ سے رافضیت کا شعار رہا، تقیہ بازی، اس طریقے سے یہ اہل سنت میں واردات کرتے رہے۔ اب حنیف قریشی اپنا یہ تو پیش کر سکتا ہے کہ میں نے جناب اتنے مناظرے کیے ہوئے ہیں، میں نے شان معاویہ بیان کی ہوئی ہے، وہ سب اپنی جگہ، اصل میں ان کی واردات کا طریقہ وہی ہے جو قادیانیت والا ہے، کہ قادیانیت نے بھی اپنے قدم اسی طرح جمائے، ایک عرصے تک وہ اسلام کے مناظرے کرتا رہا، ایک عرصے تک وہ عاشق رسول فناف رسول بنا رہا، پھر بس جو جہاں قابو آیا اس کو وہی نظریہ پڑھا دیا گیا۔ کوشش یہی رہی کہ سب اسے مستقل رسول مانے، جس نے وہ مان لیا اس کو وہ پڑھا دیا، جس نے اس کو مسیح موعود مانا اس کو اس پر لے آئے، جس نے اس کو مجدد مانا اس کو اس پر لے آئے۔ رافضیت بھی اسی طرح شروع ہوئی۔ ابن سبا نے تو سب سے پہلے یہی پڑھایا کہ علی معاذ خدا ہیں، اور بخاری شریف میں وہ پورا باب موجود ہے کہ اول درجے کے اس کے تیار کردہ وہی لوگ تھے جو مولا علی کو خدا مانے بیٹھے تھے، پھر کہا جو اس سے نہیں مانتے اسے تھوڑا کم مان لیں، تھوڑا کم مان لیں، الغرض منوانا ہی تھا، اسلام میں بگاڑ پیدا کرنا تھا نا، کسی نہ کسی طریقے سے کرتے رہے۔ یہی واردات ان فتنہ حویلیاں والوں کی ہے کہ اصل ان کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ یہی اشتہار ہے جس پر یہ اپنے مقربین کو لانا چاہتے ہیں، بالکل ابن سبا کی طرح کہ جو اس کے بالکل قریب ہو گئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ماننے لگے، اسی طرح ان کے جو بالکل قریب ہیں وہ اس اشتہار پر ہیں۔ اب عوام میں باتیں کرنی ہیں تو اس کے لیے چوغلی ووغلی، جو ریاض شاہ کہتا تھا کہ میں چوغلی ووغلی باتیں کرتا رہا، وہ چوغلی ووغلی اسے کرنی پڑتی ہیں، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اس لیے ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ اہل سنت ہونے کے لیے امام طحاوی علیہ رحمہ کا یہ قول موجود ہے کہ سنی وہ ہیں جو تمام صحابہ سے پیار کریں، اور پیار کرنے کے ساتھ ساتھ نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس سے ہمیں بغض رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وبغیر الخیر یذکرہم، اور جو بندہ صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتا ہے ہم اسے بغض رکھیں گے تو پکے مومن بنیں گے۔ تو یہ پکا مومن، پکا سنی، صحیح العقیدہ ہونے کے لیے ان بدتمیزوں سے اعلان برات کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، جس طرح سچا مومن ہونے کے لیے یہودیت نصرانیت سے بیزاری اور تبری ضروری ہے، اسی طرح سچا سنی بننے کے لیے رافضیت سے بیزاری ضروری ہے۔ تو حنیف قریشی اور اس کے سارے طبقے کو ہمارا چیلنج ہے کہ اگر ہماری باتوں میں سے کوئی بات غلط ہے تو آن دی ریکارڈ اس کا رد کیا جائے، اور یہ ساری باتیں درست ہیں۔ ہم نے تو ایک ایک کتاب کا حوالہ دے دیا، ساری تاریخ کھول کر رکھ دی کہ یہ ہیں ہمارے اسلاف کے کارنامے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سرمایہ دیا تھا اہل سنت کے عقیدے کے مطابق۔ اور دوسری طرف فتنہ حویلیاں، محمود شاہ ہزاروی کے نظریے چلتا رہا خفیہ طور پر۔ آج فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے کہ کون محمود شاہ ہزاروی کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مجدد الفسانی اعلی حضرت اور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی تعلیمات پر کر بند ہے۔ حنیف قریشی اپنا بیان دے اس پر، اور پوری دنیا میں جس کی بھی رافضیت کو چیک کرنا ہو، تمام عوام و خواص اہل سنت کے سامنے یہ میرا لائحہ عمل ہے، اس کے سامنے یہ سارے ریکارڈ رکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ تقیۃً بیان کر جائے گا، جس طرح حنیف قریشی چینلوں پر آ کر، مختلف فورم پر آ کر شان تو بیان کر جاتا ہے، لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو اتنی گستاخیاں کر کے گئے، ایک اشتہار سے بات چلی اور پھر کتنی کتابوں تک یہ بات پہنچی، اس شخص کے بارے میں اہل سنت کا موقف پیش کریں کہ یہ نظریہ پیش کرنے والا سنی تھا، یہ رافضی تھا، اس کے خلفاء سنی کہلائیں گے یا رافضی کہلائیں گے، اس کی خلفاء کی بیعت جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر آ کر فیصلہ ہوگا کہ سنی کون ہے اور رافضی کون ہے۔ حنیف قریشی کے بھی فیصلے کے دن آ چکے، کب تک شمشیر اعلی حضرت کے ٹائٹل سے امت کو دھوکہ دیتا رہے گا؟ اعلی حضرت کی شمشیر ہوتی تو یہ آج تک چل چکی ہوتی،
من یکن یطعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ پڑھ دیا ہوتا، لیکن یہ کسی اور مشن پر ہے، یہ ان کی منافقت کی بھرپور چال ہے۔ ہم نے سارا ریکارڈ پیش کر دیا، حنیف قریشی سٹینڈ دے، کسی کو اس ریکارڈ میں کوئی بہام ہو، ہماری کوئی بات غلط ثابت کر دے، ہم جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس فتنہ کے خلاف جو ہمارے اسلاف نے کارنامے کیے وہ سارا ریکارڈ قصے وار پیش کریں گے کہ کن کن بزرگوں نے کن کن عبارات پر گرفت کی۔ یہ تو صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا مسئلہ، اور بھی درجنوں رافضیت کے عقائد تھے اس محمود شاہ ہزاروی کے فتنہ میں، اور انہی عقائد کو لے کر یہ حنیف قریشی، ریاض شاہ، عبد القادر شاہ اور عرفان شاہ لے کر چلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ قسط وار ہم یہ سارا ریکارڈ منظر عام پر لائیں گے اور عوام و خواص اہل سنت کے سامنے ان کی آخرت کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے یہ سارا کچھ رکھ دیں گے۔ خدا سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ